وزارت اعلیٰ کی منصب میرے اور آپ کے درمیان بالکل انشاءاللہ عائل نہیں ہو سکتا. یہ جو ڈیولپمنٹ اسکیمیں اور یہ جو آپ لوگوں کے لیے ہم کر رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کو پر احسان نہیں بلکہ آپ لوگوں کا حق ہے جو ہم دینے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ ان کی نگرانی بھی کروں گا اور ہر مہینے دورہ کروں گا. پاکستان میں پہلی مرتبہ عمران خان نے غریب کے خواب کی تعمیر کے لیے عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنا گھر پروجیکٹ لائے ہیں، جس میں ڈیرہ غازی خان کو بھی شامل کیا گیا ہے. پاکستان کو وہ نیا پاکستان بنائیں گے جو قائد اعظم کی خواہش تھی. پہلے 100 دن میں وہ تبدیلی دیکھیں گے. صحت کے اندر لوگوں کی شکایتیں جو ہیں ہم انشاءاللہ سب دور کریں گے. ویلکم ٹو نیوز وائز. میں ہوں عارفہ نور اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں زاہد حسین. آج کے اس خصوصی پروگرام پہ ہم فوکس کریں گے پنجاب پہ. پی ٹی آئی پہلی دفعہ پنجاب میں پاور میں آئی ہے اور سوال یہ ہے کہ کیا وہ اپنے پہلے 100 دن میں تبدیلی لے آئی ہے صحت کے اندر، ایجوکیشن کے اندر. ان کا جو ایک بہت ایمبیشس ریفارم ایجنڈا تھا جس میں لوکل گورنمنٹ بیوروکریسی کا ریفارم بھی شامل تھا، ساؤتھ پنجاب کا صوبہ بھی بنانے کا ایک ایم تھا، کیا وہ یہ سب کچھ اچیو کر پائے ہیں یا اس کی طرف انہوں نے کوئی ڈائریکشن سیٹ کر دیا ہے ان سب چیزوں پہ؟ ان سب سوالوں کا جواب لینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروونشل ہیلتھ منسٹر ڈاکٹر یاسمین راشد. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحبہ. تھینک یو. جی ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہی پوچھنا چاہیں گے کہ یہ جو پہلے 100 دن گزرے ہیں اس کے اندر آپ کی بڑی اچیومنٹس آپ کی حکومت کی آپ کے خیال میں کیا رہی ہیں؟ جہاں تک صحت کا تعلق ہے، کیونکہ مجھ پہ تو صحت کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، اس کے اندر ہم نے پچھلے 3 ماہ کے اندر، یعنی تیسرا ماہ انشاءاللہ 7 تاریخ کو مکمل ہوگا، اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ فوکس تھا میرا وہ یہ تھا کہ جو پریونٹیو میڈیسن ہے اس کو مزید ہم روبسٹ کریں. اور الحمدللہ جب سے میں آئی ہوں ہم نے 3 بہت بڑی کیمپینز چلائی ہیں، 2 پولیو کی اور 1 میزلز کی، جس میں تقریباً 1 کروڑ اور 90 لاکھ بچے، اس سے زیادہ اور تقریباً 2 کروڑ بچے پولیو کی ویکسین سے مستفیض ہوئے ہیں، جس لیے اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم یہ امیونائزیشن پروگرام جو ہے اس کو جتنا بھی روبسٹ کر سکتے ہیں اتنا بہتر ہے. دوسری امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پہلے دن سے یہ کہا تھا کہ سٹنٹنگ گروتھ نیوٹریشن کا بہت بڑا ہمارے پاس پرابلم ہے. چلڈرن آر بورن سٹنٹڈ اور میراسمک اور سٹاویشن کا بہت بڑا مسئلہ تھا. تو ہم نے کیپنگ دس پوائنٹ ان ویو IRMNCH پروگرام کے تحت ہم نے تقریباً 7 کروڑ آبادی جو ہے اس کا سروے کیا اور اس میں سے تقریباً 80,000 ایسے بچے نکلے. 3 لاکھ بچے میل نرش تھے اور ان میں سے بھی 80,000 ایسا بچہ تھا جو میراسمک تھا. اور الحمدللہ ہم نے ان کی باقاعدہ ایک اسپیشل فیڈ ہے جس سے وہ بچے جو ہیں پھر اپنی ایپیٹائٹ جو ہے وہ ریوائیو ہونی شروع ہو جاتی ہے. All those 80,000 children are now registered with us. ہم ان کے اوپر فالو اپ کر رہے ہیں تاکہ ان کو پراپرلی ان کی فیڈ بھی ملے. پھر اس کے علاوہ کوئی تقریباً ہم نے 1.5 لاکھ خواتین حاملہ اور وہ خواتین جو بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں ان کو باقاعدہ سروے کے تھرو وی ہیو کم ٹو نو کہ یہ اتنی خواتین جو ہیں وہ میل نرشڈ ہیں اینڈ وی ہیو گیون دیم اے فل سپلائی آف فیرس سلفیٹ اور اس کے علاوہ ان کو ٹانکس دیے ہیں کہ وہ اپنی یہ جو خون کی کمی ہے وہ اچھی طریقے سے مکمل کر سکے. ایک بات جو تھی جو کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے شروع سے کہا ہے کہ ان کا جو فوکس ہے یا ان کی جو پرائیورٹیز ہیں وہ اس سے مختلف ہیں جو کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ چاہتی تھی. مثلا یہ ایک ان کا کہنا تھا کہ ڈیولپمنٹ جو زیادہ زور تھا پی ایم ایل این کا جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ اور آپ کا جو ہے یہ تھا کہ ہیومن ڈیولپمنٹ پہ. لیکن ابھی بھی کوئی ایسی صورتحال ہمیں کیا نظر آتی ہے کہ یہ تو آپ نے صحیح کہا کہ پریونٹیو آپ نے اس پہ توجہ دے رہے ہیں، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس دفعہ باوجود تمام چیزوں کے جس پہ آپ نے وعدے کیے ہیں، جو آپ کا جو بجٹ تھا اس پر سوشل سیکٹر کا اس میں کمی کی گئی ہے. تو اگر فرض یہ کمی کی گئی ہے یا تو ہے اس کا پھر کس طرح سے ان آبجیکٹیو کو پورا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ اس مرتبہ جو 2,000 ارب روپے کا بجٹ ہے اس میں سے 290 ارب روپے جو ہیں وہ 290 وہ ہمیں دیے گئے ہیں ہیلتھ کو, which means nearly 16% of the total budget in Punjab has been given to health.
اس کے اندر ایک بہت بڑا نیچرلی اس کے جو ریکارنٹ ایکسپنسز ہیں ہم نے میڈیسنز انشور کر رہے ہیں کہ ساری ایمرجنسیز میں میڈیسن موجود ہوں. وہ جو ریکارنٹ ایکسپنس ہے دیٹ از دیئر, لیکن 32 ارب روپے تقریباً ہم نے ڈیولپمنٹ کے لیے رکھے اور اس کے اندر ہم نے 5 نئے مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹلس اناؤنس کر دیے ہیں اور اس کے اوپر آلریڈی کام کرنا شروع کر دیا ہے. وی ہیو آلریڈی آئیڈینٹیفائڈ لینڈ اور یہ دس از اے نیو کانسیپٹ which is being practiced all over the world کہ جہاں ماں اور بچہ پرٹیکولرلی کیونکہ ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو فالو کر رہے ہیں, ہم نے یہ ہسپتال 5 جو اس وقت ڈیسائیڈ کیے ہیں وہ ایک اٹک کے اندر ہے, میاں والی میں, بھاول نگر, لیا اور راجن پور. یہ وہ علاقے ہیں جو کمپیریٹیولی باقی علاقوں سے پسماندہ ہیں اور سب سے بڑی مٹرنل مورٹالٹی ریشو اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں تو ساؤتھ آف پنجاب میں زیادہ. سو 3 hospitals are being constructed there with this aspect in mind کہ ہم نے مٹرنل مورٹالٹی جو ہے وہ ریڈیوس کرنی ہے اور انفنٹ مورٹالٹی ریڈیوس کرنی ہے. جو میں اس سے پہلے آپ سے بات کر رہی تھی, ہم اسپیشل کلینکس ڈیولپ کر رہے ہیں خاص طور پہ وہ بچے جو میل نیوٹریشن ہیں, میل نرشڈ ہیں اور پرٹیکولرلی وہ بچے جو میراسمک ہیں. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم نے, آپ اپنی پرائرٹی بنا لیتے ہیں نا کہ آپ نے بجٹ میں کیا کرنا ہے, ہم نے اپنی پرائرٹی یہ بنائی ہے کہ ہم. تو یہ بات صحیح نہیں ہے کہ بجٹ کم کیا گیا سوشل سیکٹر کا؟ دیکھیں جی, مجھے تو جتنا بجٹ اس وقت پنجاب میں موجود ہے اس کا ایک بہت بڑا چنک مجھے دیا گیا ہیلتھ کے اندر. آپ کو میں نے کوٹ کیا ہے نا کہ 2000 ارب روپے اگر پنجاب کو دیے گئے تو اس کا 17% حصہ میرے پاس آ گیا اور اس 17% حصے کے اندر جو سب سے اہم کام ہم کرنے لگے ہیں وہ ہیلتھ کارڈز ہیں. آپ کو پتا ہے جی. بٹ ڈاکٹر صاحبہ اگر تھوڑا سا ہم اس کو ہیلتھ سے ایکسپینڈ کریں ایشو کو, تو جو ریفارم ایجنڈا تھا پی ٹی آئی کا وہ تو بہت بڑا تھا, اس کے اندر بہت سے پولیٹیکل آبجیکٹیوز بھی تھے, لوکل گورنمنٹ کی بھی بات ہوئی تھی, ساؤتھ پنجاب کا صوبہ تھا, بیوروکریسی تھی. دیکھیں وہ وہاں لگ رہا ہے کہ آپ کی حکومت ذرا سلو ڈاؤن ہو گئی ہے, اس پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں, میرا خیال ہے میری انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ یو وانٹ ٹو نو واٹ آر وی ڈوئنگ ان ہیلتھ, تو پہلے تو میں آپ کو ہیلتھ کے ساری قصے سنا دوں نا, تو پھر آپ کے ساتھ باقی دوسرے مسئلوں میں بھی بات کر لیتے ہیں. دیکھیں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہیلتھ کیونکہ ڈائریکٹلی افیکٹ کر رہی ہے اور اس وقت ہمارے ملک کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ انٹرنیشنل سگنیٹریز ہیں ٹو این ایگریمنٹ وچ ہیز بین سائنڈ کہ ہم نے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے تھرو اپنی مٹرنل مورٹالٹی ریشیو اور اپنے بچوں کی انفنٹ مورٹالٹی ریشیو آدھی کرنی ہے. تو ہم اس چیز کے اوپر فوکس کر کے اس کی ڈیولپمنٹ کا کام کر رہے ہیں. سو دیٹ از وائی. کب تک آپ نے ہاف کرنی ہے؟ جی میں آپ کو بتا دوں کہ جی پہلے 100 دن کا جب میں نے آپ نے ذکر کیا تو میں نے آپ کو بتایا کہ دیٹ از ہم نے اب تک کیا کر لی ہے. دوسری امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ہم نے اپنی ساری ایمرجنسیز, بیکاز یو مسٹ آلویز ریممبر کہ اگر کوئی مریض ایمرجنسی میں آتا ہے سب سے پہلے اگر خاص طور پہ مٹرنل مورٹالٹی اگر آپ ریڈیوس کرنا چاہیں تو مٹرنل مورٹالٹی ریشیو ریڈیوس کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک روبسٹ ایمرجنسی ہونی چاہیے. ہم نے اپنے سارے ٹرشری کیئر ہاسپٹلس اور اپنے ڈی ایچ کیو ہاسپٹلس کی ایمرجنسیز جو ہیں ان کی ری ویمپنگ کے لیے باقاعدہ بجٹ رکھا ہوا ہے, سو دیٹ دے آر ری ویمپ پراپرلی. اور اس کے بعد پھر سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے پاس بہت بڑا فقدان تھا کہ جی ہمارے پاس ڈاکٹرز اور نرسز نہیں تھے. آتے سار اپنا پبلک سروس کمیشن کا امتحان ہوئے ہوئے ٹائم گزر گیا تھا, نہ انہوں نے وہ ڈاکٹرز کو تعینات کیا, نہ ان کا رزلٹ منگوایا. وین آئی کیم ان, میں نے پہلا کام کیا کہ جو ہمارے پاس 10,500 نرسز اور ڈاکٹرز تھے, وی ہیو آلریڈی ناؤ posted them out into the periphery, جس میں 3,500 لیڈی ڈاکٹرز جو ہیں وہ آلریڈی پوسٹ آؤٹ ہو چکی ہیں. اس وقت میل ڈاکٹرز پوسٹ آؤٹ ہو رہے ہیں. نرسز جو ہیں 2,600 نرسز, اس کے علاوہ 16,000 پیرامیڈیکل سٹاف جو ہے اس کی ایڈورٹیزمنٹ ہم نے دے دی ہے. اور اس کا مقصد ایڈورٹیزمنٹ دینے کا یہی ہے کہ اگر آپ جی بتائیے. جی ڈاکٹر صاحب ایک اور بات بھی تھی تھوڑی سی کہ جو ہے یہ بات صحیح ہے آپ کے ہیلتھ کا آپ کے پاس محکمہ ہے اور اس پہ ہی آپ بات کر رہی ہیں, لیکن ایک اور چیز بھی ہے کہ آپ بہت ہی ایک اہم رکن ہیں پنجاب اسمبلی کے, پنجاب کیبنٹ کے, اور وہی ہم اس سے تھوڑا سا اس پہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جو پنجاب کی اوور آل جو پرفارمنس رہی ہے گورنمنٹ کی اوور آل, کیا یہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اطمینان بخش ہے؟ کیونکہ بہت سارے وعدے کیے ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں, اسی کے ہیلتھ کے علاوہ بھی جو ہے مثلاً یہ کہ ریسٹرکچرنگ کی بات بھی آتی ہے, بہتر گورننس کی بات آتی ہے. یہ تمام چیزیں کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پوری ہو رہی ہیں؟ جی بالکل, میرا تو یہ خیال ہے کہ جتنا کام اس وقت ہیلتھ اور ایجوکیشن میں ہو رہا ہے
शायद इससे पहले ना हुआ हो। और अभी जो हम लेजिस्लेशन कर रहे हैं उस लेजिस्लेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, आज से पहले कभी किसी हुकूमत ने कोशिश भी नहीं की थी। एक दफ़ा पहले किया था एंड दे टोटली फेल्ड इन इट, इज़ इंस्टीट्यूशन बेस्ड प्रैक्टिस, जहां हम कोशिश करने लगे हैं कि 5 जो हमारी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर इंस्टीट्यूशन बेस्ड प्रैक्टिस का लॉ लेके आए ताकि वो लोग। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया ने हमारे लिए वक्त निकाला। अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम अपोजिशन का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। वील बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आपको भी अब डिलीवर करना है। 100 दिन करते थे, अब कहते हैं मुझे कुछ महीने चाहिए। हम चाहते हैं कि जमहूरियत की गाड़ी चलनी चाहिए। हम आपको मौका देना चाहते हैं कि जिस तरह एक एक वादा किया था आपने और वो एक एक वादा कौम के सामने तोड़ रहे हैं, और धांधली की पिटारी में से भी इंशाअल्लाह पर्दा हटना है और कौम ने जानना है। वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे अपोजिशन से पंजाब हुकूमत की 100 रोज़ा कारकर्दगी पर, और इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर आयशा गौस, जो MNA हैं एंड फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पंजाब। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो वेरी फ्रैंक असेसमेंट ऑफ योर्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट सो फार। जो PTI की हुकूमत है पंजाब में, उसकी जो अभी तक परफॉर्मेंस रही है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, आई थिंक आई हैव अ वेरी गुड बेंचमार्क, इफ़ आई कैन यूज़ दैट एक्सप्रेशन, कि जिससे हम उनकी इवैल्यूएट कर सकते हैं परफॉर्मेंस। वो उनका बजट है, जो बजट उन्होंने दिया है, इसलिए कि वही एक बड़ा पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जो सामने आया है, जो भी PTI गवर्नमेंट ने की है। बाकी जो पीछे हो रही है उसमें तो हमें पॉलिसी चेंजेस, उस पर भी थोड़ा बहुत हम जिक्र करेंगे। लेकिन बजट में जो मुझे स्टार्किंग चीज़ नज़र आती है पंजाब के बजट में, वो इसका स्लैशिंग ऑफ द डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। देखिए, जब हम पिछला 2017-18 का अगर आप बजट देखते हैं तो उसमें हमारा जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर था बजटेड, वो 635 बिलियन के करीब था, 630 प्लस। और अब जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स थे उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी थे जो इतनी तेज़ी से नहीं बाहर चल पड़े, लेकिन जो एक्चुअल भी था वो 460 से ज़्यादा था, के लगभग था बिलियन, 460 बिलियन रुपीज़। इन्होंने जो बजट डेवलपमेंट का रखा है इस 230 और सो, यानी आधा कर दिया बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ये मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक डेवलपमेंट है और मैं उसकी वजह आपको बताती हूँ। देखिए, जब हम आए थे गवर्नमेंट में, हमने एक ग्रोथ प्लान बनाया था, और वो ग्रोथ फ्रेमवर्क किस तरह बनाया था कि हमने ये असेस किया एस्टिमेट से कि पंजाब में यूथ जो है 1 मिलियन, तकरीबन 1 मिलियन यंगस्टर्स लेबर फोर्स में एंटर करते हैं सालाना, और उन यंगस्टर्स को हमें जॉब्स प्रोवाइड करनी है। वो जॉब्स हम किस तरह प्रोवाइड कर सकते हैं? पब्लिक सेक्टर में तो कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता जॉब्स, उससे तो फिर आप वाइट एलिफेंट्स क्रिएट करते हैं। वो जॉब्स आप इस तरह प्रोवाइड करते हैं कि आप ऐसे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर को अट्रैक्ट करे। यानी अगर जो शॉर्टेजेस हैं, इम्पेडिमेंट्स हैं टू इन्वेस्टमेंट्स की शॉर्टेज है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स हैं, अच्छा ह्यूमन रिसोर्स की प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम्स अगर आप दूर करते जाएंगे तो प्राइवेट सेक्टर खुद ही आएगा, इन्वेस्ट करेगा, प्रॉफिट्स उठाएगा और जॉब्स क्रिएट होंगी। तो हमने बड़ी स्ट्रेटेजिकली डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाया था ये इम्पेडिमेंट्स दूर करने के लिए, और आपने उसका नतीजा नहीं देखा। लेकिन उनका जवाब जो है वो ये है कि ठीक है, आपका सारा डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे रहा है, पूरा तवज्जो जो रही है, लेकिन इनका जो है वो फ़िलासफ़ी दूसरी है PTI की। उनका कहना ये है कि ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर को इग्नोर किया गया है आपके गवर्नमेंट में, जैसे तालीम है, हेल्थ है, तो उन चीज़ों को तो ठीक है, डेवलपमेंट आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उसकी अपनी एक यूटिलिटी मौजूद थी, लेकिन जब अगर फ़र्ज़ किए जितना उतनी तवज्जो अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट या सोशल सेक्टर को नहीं देती हैं तो उसका भी एक जो असर जो है वो बहुत ही ख़राब पड़ता है। एब्सोल्युटली नहीं। अब मैं इस पे भी आपको गुजारिश करूं, अगर आप नंबर्स उठा के देखिए
دیکھیے ہم نے ضرور بجلی کے اور فزیکل انفراسٹرکچر پہ بہت ایمفیسس کیا ہے، لیکن ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ جو پچھلے 2 سال کا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر تھا آن ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ، اگر آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے دیکھیے آپ نے کتنی کٹوتی کی ہے اس سال، ایون آن ایکسپینڈیچرز آن ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن، ایون آن ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن. ہم نے تو اپنی گروتھ اسٹریٹجی میں ایکسپلسٹ ٹارگیٹ کیا تھا ہیومن اسکل ڈیولپمنٹ اور ووکیشنل ڈیولپمنٹ کو، اور الحمدللہ ہم نے ان دا 5 year فریم ورک، ان فیکٹ اٹ واز لیس دین 5 years، ہم نے 2 ملین لوگوں کو اسکل امپارٹ کی تھی تاکہ ہم ہیومن ریسورس امپروو کریں. دیکھیں نا، یہ بڑا ایک کامن پرابلم ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے وہ دیکھا ہے کہ ایک ایم اے پاس پی این لگ گیا یا کوئی اور ڈگری لے لی اور وہ اس کی کمنسوریٹ جاب نہیں مل پائی. تو ہم ایک بڑے کانشیس انداز میں اسکل اور ووکیشنل ڈیولپمنٹ پروگرام لے کے چلے تھے کہ جس کی مارکیٹ، لیبر مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے، ضرورت ہے، ہم وہی اسکلز امپارٹ کریں ینگسٹرس کو تاکہ وہ جائیں اور جا کے ان کی امپلائبلٹی انشور ہو جائے. تو اس اسکل ڈیولپمنٹ ووکیشنل ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت 2 ملین ہیو بین ٹرینڈ ویٹنری سروسز میں. اس سے امپلائمنٹ فگرز پہ کیا فرق پڑا آپ کے زمانے میں؟ دیکھیے اب میں اگر آپ کو بتاؤں کہ یہ انڈیپینڈنٹ اکانومسٹس کی بات ہے، میری خود کی اسیسمنٹ نہیں ہے. جب 2017-18 میں پنجاب کا گروتھ ریٹ ہیڈ کراسڈ 6%، جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہیڈ کراسڈ، یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، انڈیپینڈنٹ اکانومسٹس کہہ رہے ہیں 6%، اور ادھر ان امپلائمنٹ ریٹ کم ہوا ہے. گریجویٹ ان امپلائمنٹ ریٹ پھر بھی برقرار رہا، اس لیے کہ جو بچے نکل چکے ہیں وہ ڈگریز لے کے، ان کی ان امپلائمنٹ ضرور رہی. لیکن یہ جو نئے ینگسٹرز آ رہے تھے، ہم نے جن کو ووکیشنل کی طرف ڈال رہے، ہم ایز اے نیشن ہمیں ایک کیڈر کریٹ کرنا چاہیے. ہر کسی کو ایم اے ہونا نہیں چاہیے. بالکل صحیح. لیکن آپ نے ایک حد تک جو ہے جو اس پہ خرچ بھی کیا، لیکن ابھی بھی میں اس کو تھوڑا سا اور جیسے عوامی اس کو کہتے ہیں ہیلتھ سیکٹر، جیسے ہاسپٹلس کی جو حالت ہے، پھر اس کے بعد جو ایک اور چیز جو کریٹ کی گئی دانش اصول کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایک ایلیٹ اسکولس تو بنا دیے ہیں، بٹ دا سیم جو ہے اگر آپ کی جو وہاں پہ خرچ ہو رہا تھا، اگر آپ اس کو دوسرے اسکولس کو بہتر کرنے کی طرف لگاتے تو اس کی زیادہ تھے کہ ایک یعنی اگر فرض کہ وہاں پہ چند 100 یا چند 1000 لوگ پڑھ رہے ہیں، جبکہ گورنمنٹ اسکولس میں بہت بری حالت ان کی دوسری رہی تھی. حالانکہ یہ دانش بھی گورنمنٹ اینڈ اف آئی کین جسٹ ایڈ ٹو اٹ، خود آپ یو نو فگرز سائڈ، جب پی ایم ایل این والے خود بھی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا اچیو کیا، کہ ہم نے اتنے لونز کیوں لے لیے، تو وہ ہمیشہ اس میں پاور پروجیکٹس، اتنی ہم نے سڑکیں بنا دیں، یہ پروجیکٹ کھڑا کر دیا، وہ کر یو نو کہ بندے ٹرائی ٹو جسٹیفائی کہ ہمارے زمانے میں اتنی اسپینڈنگ کیوں ہوئی ہے، ڈیفیسٹ اتنا ہوا ہے، اتنے لونز لیے. اس میں وہ سب بڑے پروجیکٹس کا نام لیتے ہیں. کبھی کسی پی ایم ایل این کے لیڈر نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے ہسپتالوں پہ یہ اتنا اماؤنٹ خرچ کیا اس لیے لون بڑھ گیا، یا ہم نے ایجوکیشن پہ کیا. آپ کی خود بھی جو اچیومنٹس جب آپ خود بھی گنواتے ہیں تو دوز اچیومنٹس آر آلویز دا بگ انفراسٹرکچر پروجیکٹس. دیکھیے میں بتاتی ہوں، یہ بہت اچھا سوال آپ نے پوچھے، مجھے ایک چیز کلیئر کرنے کا موقع مل گیا ہے. دیکھیے آپ نے لونز کی بات کی، پروونشل گورنمنٹ اس وقت یہ بہت سننے میں آ رہا ہے کہ پنجاب تباہ کر دیا، جی کہ پنجاب تو ڈوب گیا اور اس کو ڈیفیسٹ پروونس کر دیا، اور بالکل یہ بہت زیادہ باتیں ہیں. اب میں اس کی آپ کو ایک چھوٹی سی ریالٹی بتاتی ہوں، پلیز ذرا اس کو نوٹ کیجیے. پنجاب نے اگر ڈیٹ لی ہے تو وہ کموڈٹی آپریشنس کی ڈیٹ ہے. جب ہم ویٹ خریدتے ہیں یہ ہم اس پہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ پنجاب نے جیسے یہ میٹرو ٹرین بنائی، ضرور وہ بھی آئی پی پی موڈ میں بنائی. کل جو ڈیٹ ہے وہ پنجاب کی جی ڈی پی کا 3% ہے. جو ڈیٹ ری پیمنٹ ہے اور ڈیٹ سروسنگ ہے وہ پنجاب کی اپنے ریونیوز کا 3% ہے. تو یہ آپ بھی جانتی ہیں، میں بھی جانتی ہوں، جب یہ چھوٹے اماؤنٹس ہوتے ہیں اس کو برڈن سم نہیں کہا جاتا، تو قطعی طور پہ یہ نہیں ہے. پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں چیکس واپس کرنے پڑے اور ہم چیکس پے نہیں کر پائے، ہمیں اوور ڈرافٹ لینا پڑا. ابھی اس کی بھی ذرا میں آپ کو ریالٹی بتا دوں. دیکھیے 2017-18 ہم نے جب اپنا بجٹ، ہم 1 مہینے پہلے چلے گئے تھے 31 مئی 2018، اس میں ہمارا تقریباً فیڈرل جو پروونشل بجٹ ہے اس کا تقریباً کوئی 70% اور سو کمز فرام فیڈرل ٹرانسفرز، جو فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے ہمارا شیئر پروونسز کا. جو لیجیٹمیٹ شیئر ہمارا تھا وہ ہمیں ملنا تھا فسکل ایئر کے دوران. ہم نے اکارڈنگلی اپنے خرچے کر لیے. ہوا کیا، کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی
اور اس نے وہ لیجٹمیٹ شیئر میں سے 87 بلین نہیں دیے. ہم نے تو اکارڈنگلی اپنے ٹیکس لکھ دیے تھے 57 بلین کے, خرچے بک ہو گئے تھے, اس لیے کہ وہ پیسے آنے ہی آنے تھے, وہ ہمارا NFC کا شیئر تھا. اب وہ اگر لاسٹ منٹ فیڈرل گورنمنٹ نہیں دیتی ہے, لیجٹمیٹ شیئر جو موبلائز ہو چکا تھا اور چلے جانا چاہیے تھا, تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پنجاب نیگیٹو میں بند ہوا. یہ بات تو کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کا برڈن تھا, جو بھی ڈیفیسٹ کریٹ ہوا, لیکن فرض کیجئے کہ جو آپ بات کانسٹینٹ تھے, تو اس کا اس بجٹ میں بھی عکاسی ہوتی ہے نا پھر جو PTI کی جو ہے. نہیں, اس لیے کہ وہ پیسے انہوں نے اس وقت روک لیے, وہ اب دے دیے انہوں نے. کیا فیڈرل گورنمنٹ نے اس فسکل ایئر کے لیے ان کو اپنی فسکل حالت اچھی دکھانی تھی, انہوں نے پیسے روک لیے. اب انہوں نے اس سال میں, وہ پہلے بھی کرتے رہے, انہوں نے اس سال میں وہ پیسے آپ کو فٹافٹ دے دیے. سو اٹ واز ناٹ ریئلی ڈیفیسٹ کہ ہم اپنے اوور ڈرافٹ, اس سے فنڈنگ ہم نے بیچ میں لی, فٹافٹ ختم کر دی. تھینک یو سو مچ ٹو کلیئر دس اپ ویری کلیئر. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ فار کمنگ اینڈ اسپیئرنگ سم ٹائم فار اٹ. اب ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم پنجاب حکومت پہ ایک انڈیپینڈنٹ تجزیہ بھی لینے کی کوشش کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. PTI کی 100 روزہ کارکردگی کے حوالے سے اب ہم بات کریں گے سینئر جرنلسٹ اور تجزیہ کار عارف نظامی صاحب سے. جی نظامی صاحب, سب سے پہلے تو بس آپ سے یہی پوچھیں گے کہ آپ نے آف کورس پچھلی جو 2 حکومتیں تھیں نون لیگ کی پنجاب میں وہ بھی دیکھیں, اور اب آپ PTI جو پہلی دفعہ پاور میں آئی ہے پنجاب کے, اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. آپ کے کیا خیال میں یہ پچھلے 100 دنوں میں انہوں نے کیسا پرفارم کیا ہے؟ دراصل ایک تو جو بات آپ نے کہی, جو پچھلی حکومت تھی وہ ایک بہت ہی سینٹرلائزڈ قسم کی حکومت تھی. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ 10 سال وزیر اعلیٰ رہے ہیں پنجاب کے, اور ان کا جو طرز حکومت تھا, ہر چیز ان کے ارد گرد گھومتی تھی, کوئی ڈیوالو کرنے کا کانسیپٹ نہیں تھا. ہر چیز کا فیصلہ جو ہے وہ کرتے تھے, بیوروکریسی بھی ان کے تابع تھی. اب اس کے بعد جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں بزدار صاحب, ان کے 2-3 ڈرا بیکس ہیں فرام دی آؤٹ سیٹ. ایک تو یہ ہے کہ وہ کوئی پرانے سیاستدان نہیں ہیں, وہ جو یہ ضلع ناظم کے لیول کے سیاستدان سے ایک دم ان کو اٹھا کے عمران خان صاحب نے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ بنا دیا, جو میرے خیال سے فیڈرل لیول کے بعد سب سے امپورٹنٹ جاب ہے, نمبر 2 وزیر اعلیٰ پنجاب. وہ تجربہ کار بھی ہیں, ابھی ان کو باتوں کا ادراک بھی نہیں ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے تو لاہور کے راستے بھی نہیں معلوم. تو عمران صاحب کہتے ہیں کہ وہ اصل میں ہر چیز میں کرکٹ لے کے آتے ہیں کہ جی یہ میرے وسیم اکرم ثابت ہوں گے. پہلے 100 دن میں تو کوئی ایسے جوہر انہوں نے نہیں کھلائے جس پہ کہا جا سکے کہ واقعی وہ کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو حسن کارکردگی کے ضمن میں آ سکے. مثلاً یہ ہے کہ بیوروکریسی کی ادھر اچھاڑ پچھاڑ, پولیس کے اندر کئی تبادلے, پولیٹیکل انٹرفیرنس, یہ ایسی چیزیں جو کہ 100 دن میں پر محیط رہی ہیں. پھر جو شہباز شریف کے دور میں بڑے بڑے پروجیکٹس تھے, آن ہولڈ پر ہے ابھی, وہ سی پیک کا پروجیکٹ ہے, پتہ نہیں اس کو کیا کرنا ہے انہوں نے. پھر اس قسم کی باتیں کہ جو میٹرو ٹرین بس ہے اس کو بھی سبسڈیز کو کم کریں گے. تو ابھی کوئی اگر دیکھا جائے تو وزیر اعلیٰ کا فٹ پرنٹ کوئی اتنا اسٹرانگ نہیں. پھر جو دوسری پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسپیرنٹس ہیں, یعنی امیدوار ہیں ان کی ہی جاب کے. لیکن یہ نظامی صاحب ایک تو اور بات آتی ہے کہ جو PTI کی پنجاب میں اس پر پارٹی ہے, ٹھیک ہے, بزدار صاحب تو بالکل یعنی ان کا PTI سے اس طرح سے تعلق بھی نہیں تھا. 15 دن پہلے جو ہے وہ شامل ہوئے تھے پارٹی میں الیکشن سے. لیکن کیا آپ سمجھتے تھے کہ ان سے بہتر کوئی ان کو عمران خان صاحب کو مل سکتا تھا؟ حالانکہ بہت ہی زیادہ میں نے معیار نیچے رکھا ہے, لیکن کون ایسا شخص ہو سکتا تھا جو کہ بہتر پرفارمنس کر سکتا تھا؟ دیکھیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی بہت غیر معیاری چوائس ہے. ان کو پوری, ان کا قلعہ مضبوط ہے اس لحاظ سے کہ ان کو پرائم منسٹر کی پوری حمایت حاصل ہے. چھوٹی موٹی انٹریگ ان کے خلاف بھی ہوتی رہتی ہے. مثلاً انٹریگ تو نہیں کہوں گا اس کو, لیکن جو گورنر پنجاب ہیں چودھری سرور, ان کو وزارت آفر کی وفاق میں, لیکن انہوں نے ایک بے اختیار گورنر ایسے ہی نہیں بننا پسند کیا. وہ پہلے بھی گورنر رہے تھے تو ان کی خواہش یہ تھی کہ وہ بعض چیزیں وہ خود کریں, مثلا آرڈر, صاف پانی کا منصوبہ.
اب وہ اس کے بارے میں جو ٹیپ لیک ہوئی تھی بھی جہانگیر ترین صاحب کی ملاقات کی، تو آپ نے دیکھا ہوگا اس میں یعنی جو شکایت یہی کی گئی چودھری پرویز رائی کی موجودگی میں کہ وہ انٹرفیئرنس کر رہے ہیں. پھر چودھری پرویز رائی جو ہیں اگرچہ ان کی 12 سیٹیں ہیں پنجاب اسمبلی میں، لیکن وہ خود بھی ظاہر ہے کہ وہ اس لیے نہیں دوبارہ اسپیکر بنے کہ ظاہری زندگی اسپیکر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا اس سے پہلے جب پوری اسٹیبلشمنٹ نے غلام احمد روائی کے خلاف فیصلہ سرد کر دیا، جب نواز شریف صاحب ریسٹور ہوئے تھے تو پنجاب میں سب کچھ برج الٹ گیا تھا اور منظور احمد بٹو چیف منسٹر بن گئے تھے. شاید اسی قسم کی خواہش پرویز الہی اور ان کے حلقوں کی بھی ہے. مگر پرویز الہی صاحب کی اگر یہ خواہش ہے، کیونکہ اس کے بارے میں ریومرز بھی بہت ہیں، مگر پھر سوال تو یہی اٹھے گا نظامی صاحب کہ وہ چیف منسٹر تو تبھی بنیں گے کہ یا پی ایم ایل این ان کو سپورٹ کرے یا عمران خان صاحب خود یہ فیصلہ کریں کہ وہ ایک مائنورٹی ایلائی کو چیف منسٹرشپ دیں گے اور پھر نمبرز کی بیکنگ بھی دیں گے. تو آپ کے خیال میں اس میں کون سا آپشن جو ہے وہ پاسبل ہے؟ میرا تو خیال ہے کوئی آپشن بھی پاسبل نہیں ہے. وہ میں نے جو بات کی پرانی تھی. دیکھیں علیم خان جو ہیں وہ بھی ایک بڑے اسٹرانگ کنٹینڈر ہیں، سینئر منسٹر جو ہیں، وہ کہیں گے میرا حق پہلے ہے. اب چودھری پرویز الہی کو کانسلیشن پرائز کے طور پہ ان کے بیٹے کو بھی وزیر بنا دیا گیا. اب اتنی چھوٹی سی جماعت ہے پنجاب میں، اسمبلی میں نمائندگی آٹے میں نمک کے برابر ہے، لیکن ان کو اپنی ادبی اکثریت سے زیادہ ان کو وزارتیں بھی مل چکی ہیں، عہدے بھی مل چکے ہیں، امپورٹنس بھی ہے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ چودھری پرویز الہی کا رویہ جو ہے بطور اسپیکر وہ بھی ہائیلی پارٹیزن ہے. وہ ایسے اسمبلی کو چلاتے ہیں جیسے کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہو خود، یا لیڈر آف دا ہاؤس ہو. نظامی صاحب ایک اور بات بھی ہے جو کہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو آرگومنٹ دیا جاتا ہے بزدار صاحب کے بارے میں، ان کا کہنا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے پاس پورے اقتدار تھے، بادشاہ تھے، لیکن نیچے جس کو اور وزراء تھے وہ ان کے پاس اتنی اتھارٹی یا پاور نہیں تھی. اب ان کا کہنا یہ ہے کہ بزدار صاحب کو لانے کے بعد جو ہے اب منسٹرز جو ہیں زیادہ پاورفل ہو گئے ہیں، زیادہ کام کر سکتے ہیں، بہتر طور پہ کام کر سکتے ہیں. کیا یہ صحیح ہے؟ یہ پارٹلی صحیح ہے بات، اور میں نے پہلے شروع میں عرض کیا تھا کہ وہ جو شہباز شریف صاحب کا طریقہ کار تھا وہ بھی کوئی اتنا پارلیمنٹری جمہوری نہیں تھا، وہ خود میاں نواز شریف کا خود بھی نہیں تھا. یقیناً وزراء کو امپاور کرنا چاہیے اور ڈیولوشن بھی ہونی چاہیے، لیکن جس طرح کا پنجاب میں نظام ہے اس طرح عملی طور پہ مشکل ہوتا ہے. لیکن بزدار صاحب کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ ایک تو جو گالی گلوچ میں نہیں الجھتے، وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، شریف آدمی ہیں، اور ان کو انڈر اسٹیمیٹ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ لرننگ کرو پہ ہیں. ابھی پی ٹی آئی کو ابھی آئے ہوئے 100 دن ہوئے ہیں اور ان کو کوئی فوری طور پہ کوئی چیلنج بھی نہیں ہے یہاں پنجاب میں، حالانکہ ان کی جو میجورٹی وہ بڑی ہی کمزور ہے اور اصل معاملہ جو ہے الائز کو اکٹھے رکھنا ہے. جی نظامی صاحب، اب یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور اس کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی. ویل بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. پنجاب میں جو اس وقت پاور کنفیگریشن ہے، تو نظامی صاحب کیا کوئی ڈویژن آف پاور یا ڈویژن آف رسپانسبلٹیز ہے بٹوین چیف منسٹر بزدار اور علیم خان صاحب جو سینئر منسٹر ہیں؟ کیونکہ کافی سنا ہے ریفارم کے جو ٹاسکس وغیرہ ہیں وہ علیم خان صاحب دیکھ رہے ہیں. جی علیم خان صاحب کو ایک ٹاسک تو یہی دیا گیا ہے اوور آل آف دا لوکل باڈی سسٹم، اور وہ ایک نیا نظام لے کے آئیں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے وقت درکار ہوگا. پہلے خیال تھا کہ وہ اسی سال میں کروا دیں گے، لیکن وہ ظاہر ہے کہ ناممکن ہے. یہی بظاہر ان کا اس وقت میجر ٹاسک لگتا ہے. خبریں کچھ اس طرح کی بھی آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی لوکل گورنمنٹ پہ اور پولیس ریفارمز پہ اب ان کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم سلو ڈاؤن کر جائیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر ان دو سیکٹرز میں وہ بہت جلدی آگے موو کریں گے اور ریفارم کریں گے تو ان کو جو ڈر ہے کہ پی ایم ایل این کا جو اس وقت ابھی بھی ایک ہے اسٹرانگ ہولڈ پنجاب کے اندر، وہ اس کو نہ توڑ پائے. تو فیصلہ یہ کیا گیا ہے بقول فرام سم سورسز یا خبریں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان دو فیلڈز میں ابھی سلو ہو جائیں
پہلے ذرا اپنی جو گرفت ہے وہ پروونس پہ مضبوط کر لیں اور اس کے بعد ادھر آئیں. ڈو یو تھنک دیٹس کریکٹ؟ دس سورٹ آف اکاؤنٹ از کریکٹ؟ یہ تو علیم خان میرے پروگرام میں آیا تو انہوں نے مجھے خود کہا تھا کہ یہ نہ صرف گو سلو کی وجہ نہیں بتا رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے یہ کام ہی اتنا کمپلیکیٹڈ اور گنجلک ہے جو اتنی جلدی ہونے والا نہیں ہے. تو لوکل باڈیز کے بارے میں تو آپ کی ٹھیک ہے. اسی طرح پولیس ریفارمز میں بھی ان کو یقیناً یہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے, اور میرا خیال ہے کہ وہ جو پی ایم ایل این کا ہوا جو ہے وہ بھی ایک ہے چیز. اور دوسرے یہ ہے کہ ان کی جو بیوروکریسی اور پولیس کے بارے میں پی ٹی آئی کی جو اوور آل پالیسی ہے اس کی سمجھ نہیں آتی. یہ کہتے ہیں کہ جی آپ وزیروں کے فون بھی سن لیں, آپ نے جو ان کے آرڈرز ہیں ان پر بھی آپ نے کورنس بجا جلانی ہے. حالانکہ یہ جو بیوروکریسی اور پولیس ہے ان کے ذاتی ملازم تو نہیں ہوتے. تو پہلے تو انہوں نے جو کہا تھا کہ جی ہم بالکل پولیس کو آٹونومس کریں گے, بیوروکریسی آٹونومس ہوگی, لیکن اب ان کا جو نظریہ ذرا مختلف ہے. میرے خیال وہی نظامی صاحب, ایک تو یہ بات ہے کہ جو انہوں نے دعوے کیے تھے کہ خیبر پختونخوا میں جو ہم نے لوکل گورنمنٹ کا اچھا نظام کر دیا اور اس کے بعد پولیس بھی سسٹم, تو پنجاب کی سیاست بالکل مختلف ہے اور تو ان کو تو یقینی طور پہ بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن ایک اور جو چیز آتی جو آپ نے پہلے بات کی کہ ان کو کوئی اس قسم کا خطرہ نظر نہیں آتا, لیکن ایک یہ حقیقت ہے کہ وہاں پہ پی ایم ایل این اس وقت بھی سب سے بڑی جماعت ہے. یعنی اگر پی ٹی آئی کو دیکھیں تو ان کی جو اکثریت جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ اور بہت جو ہے بالکل ریزر تھن ہے. پچھلے سینٹ کے الیکشن میں اگر آپ دیکھیں تو فرق جو ہے صرف 7 ووٹوں کا ہے. تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ پی ٹی آئی اسی طرح چلتی رہے اور کچھ اور مسئلے مسائل ہوں تو ان کی حکومت کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے؟ ظاہر صاحب آپ نے ٹھیک کہا کہ ان کی میجورٹی ویفر تھن ہے, اور پرویز الہی صاحب تو ڈگے مارتے ہیں کہ باقی لوگ بھی میں توڑ لوں گا. دراصل بات یہ ہے کہ یہ جو اس میں جو ایک فیکٹر جس کو ہم اگنور کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب تک عمران خان صاحب کا قلعہ مضبوط ہے, جس طرح ایک زمانے میں ضیاء الحق نے میاں نواز شریف کو بطور وزیر اعلیٰ کہا تھا کہ آپ کا قلعہ مضبوط ہے, اسی طرح ان کے وزیر اعلیٰ کا قلعہ اس وقت تک مضبوط ہے جبکہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے. تو اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو بیکنگ ہے وہ ایک حد تک ان کو سیلویج کرتی ہے سچویشن پہ اس وقت پنجاب میں. جی بالکل 100%. اور عمران خان صاحب نے میاں نواز شریف کی طرح, ابھی تو خیر ہنی مون پیریڈ ہے لیکن وہ کریں گے بھی نہیں غلطی, انہوں نے ہر کوئی نیا محاذ نہیں کھولا, اور میرے خیال سے ان کی مثالی تعلقات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. نظامی صاحب, جو پی ایم ایل این ہے اس وقت, جو اس کی پارٹی ہے پنجاب کے اندر, اسپیشلی جو پروونشل اسمبلی میں ممبرز ہیں, ان کا مرال کیسا ہے؟ واٹ آر دے تھنکنگ؟ کیا وہ سچ مچ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں, یا یہ جو اس قسم کی خبریں آتی ہیں, یا جیسے پرویز الہی صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں توڑ سکتا ہوں, کیا سچ مچ ایسی خبروں میں کوئی صداقت ہے؟ فی الحال تو کوئی بظاہر تو کوئی نظر نہیں آتی, ان کا مورال بھی ٹھیک ہی لگتا ہے. لیکن یہ اگر شہباز شریف صاحب کے کیس جو ہیں وہ ان کو ایک سزا ہو جاتی ہے, لاجیکل کنکلوژن تک پہنچایا جاتا ہے, تو اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی اسی طرح الگ تھلگ رہتے ہیں, تو بڑا مشکل ہو جائے گا واقعی پی ایم ایل این کے لیے. حمزہ ویسے تو بڑے فعال لیڈر ہیں, لیکن شاید وہ ان کے لیے مشکل ہو پارٹی کو اس طریقے سے اکٹھا رکھنا. ایک اور چیز بھی نظامی صاحب کے ایک جتنے بھی بائی الیکشنز ہوئے ہیں اگر پنجاب میں دیکھا جائے تو اس میں زیادہ تر سیٹیں جو ہیں پی ایم ایل این جیتی ہیں. حالانکہ یہ بہت ہی ایک لحاظ سے انیوژل بات ہے کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جو پارٹی جو اقتدار میں ہوتی ہے تو وہ بائی الیکشن بھی جیتتی ہے. تو اس میں کیا یہ کہہ سکتے, اور ایسی بھی سیٹیں جو کہ پی ایم ایل این نے جیتی ہیں جو کہ پہلے پی ٹی آئی کے پاس تھی, تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میجر کے جو ہے آلریڈی ان کا جو ہے جو بھی پبلک سپورٹ تھی, میسج سپورٹ تھی, وہ تھوڑی سی کم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے ہمیں پی ٹی آئی کی؟ دیکھیں پی ٹی آئی کی جو سپورٹ ہے نا, وہ اس کو ذرا ٹرانسلیٹ کریں نا آپ, کہ پی ٹی آئی کی جو سپورٹ تھی بہت سارے لوگوں کو تو الیکشن سے پہلے ملایا گیا یا ملوایا گیا, شامل ہوئے, جو الیکٹیبلز کی سو کالڈ فلاسفی ہے. پھر اس کے باوجود پی ٹی آئی کو اگر آزاد ارکان یا پی ایم ایل کیو ان لوگوں کی حمایت حاصل نہ ہوتی تو ان کی گورنمنٹ نہیں بن سکتی تھی.
تو ابھی یہ کہنا کہ PMLN کا ہولڈ جو ہے وہ پنجاب پر ابھی خاصا مضبوط ہے اور وہ اس کو توڑنے کے لیے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اب دیکھیں کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے اس کا. ساؤتھ پنجاب کا صوبہ یہ ایک وعدہ تھا ان کا PTI کا, کیا یہ ممکن ہو سکے گا, یہ کر پائیں گے؟ اور پھر ایک اور سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ بھی ان کی آواز اٹھ رہی ہے کہ بھاولپور کو بھی ایک الگ صوبہ ہونا چاہیے. کیا کر سکتے ہیں PTI والے؟ پنجاب صوبے کا تو کوئی سیکریٹریٹ ملتان میں بنا دیں, اس قسم کا کر دیں, کوئی ہاف وے ہاؤس. ویسے ادروائز تو دیکھیں نا, جو صوبے کے لیے سب سے زیادہ شور مچا رہے تھے وہ تھے خسرو بختیار. وہ انہوں نے اپنا پلاننگ منسٹری لے لی ہے, وہ خوش ہیں وہاں پہ. کوئی خاص مجھے موومنٹ نہیں لگتی, صرف لپ سروس ہے. یہ پہلے بھی ایسے ہی ہوتا رہا. تو یہ پنجاب کا جو ساؤتھ پنجاب کا جو الگ صوبہ ہے, اس سے بننے میں ابھی خاصی کمپلیکیشنز ہیں اور خاصا مرحلہ لگتا ہے مجھے یہ لمبا, اور ابھی تو کوئی خاص اس طرح توجہ بھی نہیں دی گئی. تھینک یو ویری مچ نظامی صاحب کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہم سے اتنی تفصیل میں بات کی. دیٹ واز ویری کائنڈ آف یو. ناظرین, آج کے لیے بس اتنا ہی. ناؤ ویل بی بیک نیکسٹ ویک آن منڈے ایٹ دا سیم ٹائم.